امام احمد رضا مہدی رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کی عمر ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، بڑی گرمی کا موسم ہے، والد گرامی نے پکڑا، عصر کے بعد کا وقت تھا، کمرے میں لے کر گئے، جا کے دروازہ بند کیا، کہا بیٹا بچے ہو تم پر ابھی روزے فرض نہیں، 4 سال کی تمہاری عمر ہے، تو یہ دیکھو سارا افطاری کا سامان پڑا ہوا ہے، تم کھا دو، میں کسی کو جا کر نہیں بتاؤں گا۔ تو 4 سال کی عمر میں بولے ابا جی اور کوئی نہیں دیکھ رہا، رب ذوالجلال تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزہ دار کے اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے کہ اس کو ہر لمحے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ عام حالت میں بندہ جب روزہ دار نہیں ہوتا تو گناہ کرتے کرتے اگر وہ ابھی اس نے بلکہ گناہ شروع نہیں بھی کیا نا، اس وقت بھی اگر اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں گناہ کروں، ایک خیال تو آئے گا کہ گناہ نہ کر کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ساتھ شیطان اتنا حاوی ہو جائے گا کہ وہ گناہ کرنے میں مجبور کر دے گا۔ لیکن روزہ ایسی نعمت ہے جتنے مرضی شیطان بندے پہ آ کے حاوی ہو جائے، بندہ کہتا ہے نہیں روزہ رکھا ہوا ہے، پانی نہیں پینا، اکیلا مسلمان 1000 شیطان بھی آ جائے پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے روزے کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر روزہ رکھ کے بندے کے منہ سے جو یہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے بدبو سی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، گلا خشک ہو جاتا ہے، ایک بدبو سی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر لکھا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بندے کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ اس بندے کی وہ بدبو پسند ہے۔ اتنی کستوری پسند نہیں جتنی وہ بدبو اللہ کو پسند ہے، اور اسے ہم بدبو بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو جو چیز اللہ کو پسند آ جائے اسے بدبو نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے تو بس آپ کو بتانے کے لیے کہا۔ ترغیب میں لکھا ہے کہ روزہ والے کے منہ سے جو بو آتی ہے، بدبو نہیں جو بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔